السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج منگل ہے، ٹیوزڈے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح صرف میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد نے پوری دنیا میں ایک ایسا پاور، ایک ایسی انرجی کو متعارف کرایا ہے کہ جسے نہ صرف دنیا نے بلکہ خاص طور پر جو جاپنیز گرینڈ ماسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ موسٹ اسٹرانگسٹ ہیلنگ انرجی ہے، جسے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے حوالے سے بات کریں، آج میں کچھ تھوڑی سی سمدھا کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہم نے اسپیسیفکلی سمدھا کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اس دوران میں ہمارے بے شمار جو ناظرین ہیں ان میں اضافہ ہوا، تو ان کو بھی ابتدائی بات میں تھوڑی سی کچھ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے قبل میں جاننا چاہوں گا آپ کے اس ٹور کے حوالے سے، اس دورے کے حوالے سے جو آپ نے اس وقت مختلف شہروں میں، خاص طور سے لاہور اور اسلام آباد میں، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ لاہور تھا یا اسلام آباد تھا، یہ دونوں جگہ تھے، تو وہاں کے حوالے سے میں آپ کا احوال جاننا چاہوں گا، کیسا رہا، کس طرح؟ بہت اچھا، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ پرابلمس سالو ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کر لی، اللہ نے ایک کرم عطا کیے، اور اللہ نے ایک رحم اور ایک نور عطا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے لوگوں کا علاج ہوا اور بہت بہترین طریقے سے۔ اچھا، 99% الحمدللہ رزلٹ، اور اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب دورہ رہا۔ اور اب اس سنڈے کو پھر لاہور میں ہے۔ اچھا، لاہور میں پی سی ہوٹل میں کلاس ہے۔ اچھا، 20 تاریخ سنڈے ہوگی، فیبروری جی 20 تاریخ، بالکل 20 تاریخ، اور 20 تاریخ کو 3 بجے ہے، لاہور میں ہے، اور پھر 26 مارچ کو اسلام آباد پنڈی میں ہے، پنڈی پی سی ہوٹل میں 26 مارچ کو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر یہ ابھی یہی پہ بھی ہے مقصد ہمارے، آج سیٹرڈے کو یہی پہ کلاس ہوتے ہیں۔ اچھا، سیٹرڈے کو یہاں کلاس آپ کی ہوگی؟ جی، اور اس سیٹرڈے کو بہت اچھا کلاس ہوا، بہت بہترین، بہت بڑی کامیابی، کیونکہ نالج پہ روز بروز اللہ کا شکر ہے بڑھتے جاتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے علم عطا کرتے جاتے ہیں، اور بہت ساری پاورز اللہ تعالیٰ عطا کرتے جاتے ہیں، تو بہت میں شکر گزار ہوں اللہ سے، اور بہت ہی شکر کرتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، کرم ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ جب آپ نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم سمدھا ہیلنگ انرجی کو آپ نے، جس سے کہ ہم اس وقت بھی موسٹ پاورفل یا موسٹ اسٹرانگ ہیلنگ انرجی ہم کہتے ہیں، جی، جب آپ نے اس کو متعارف کرایا، اس کے بعد سے اس میں کیا امپرومنٹس آپ، کیونکہ یہ تو آپ کا ایک ڈیلی روٹین ہے جو آپ کچھ نہ کچھ بہتری انسانیت کے لیے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو مزید ایک تو سمدھا ہیلنگ ہے کیا؟ جی، سمدھا ہیلنگ انرجی کیا ہے جو ہمارے نئے ناظرین یا وہ ناظرین جو آج پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت سے لوگ ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں لیول 1 to 4 لوگوں نے کر دیا ہے، اور 8 to 7 کر دیے، ماسٹر کر دیے، یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ سمدھا مین لائف ان ہیلنگ پاور، اور سمدھا کا مطلب ہے لائف ان ہیلنگ پاور،
یعنی حیاتی اور شفائی طاقتیں، یہ ایک بہت پرانا لفظ ہے جو سنسکرت میں یوز ہوتا ہے، یا ہماری اردو، پرانی اردو میں اور فارسی میں بھی، اور بہت سی زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. بالخصوص یہ ذیلی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ پرانے عربی کے لفظ ہے. یہ سمد، سمدا، سمدی، سامادی، یہ مقدس الفاظ ہے جو کہ مراقبے کو کہتے ہیں، شفائی طاقتوں کو کہتے ہیں. یہ ایک سمدا کا مطلب یہ ہے. تو سمدا شفا، یعنی سمدا کا مطلب ہے شفا. تو شفا جو ہے وہ اچھا ایک ورڈ ہے، ایک شفائی طاقت اللہ کی طرف سے شفا ہوتے ہیں نا. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ ایک نام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ کچھ ہمارے دین کا حصہ رہا ہوں گا، بہت ساری چیزیں کی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا ہمیں نہیں پتہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور ہمیں تقریباً 26 کے ہمارے پاس لسٹ ہے، یعنی 26 کے ہمارے پاس. تو میرے خیال میں اتنا ہی ہے لسٹ ہمارے پاس. باقی 1,20,000 کے ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کا مزاد کا، کہ اللہ نے یہ اس دنیا میں آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری جن پہ نبوت ختم ہوا، وہ ہمارے پاس علم محدود ہے. کیا ہے یہ طاقت اللہ کی طرف سے آتے تو یہ شفا تو من جانب اللہ ہوتے، اور تو کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتا. صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے یہ طاقت. لیکن کیونکہ یہ اچھا ایک بات ہے کہ اس نے کبھی ایک ذرے برابر کسی کو نقصان نہیں ہوا اس سے. یہ ایک مثلا گولی کی طرح اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے نقصان کوئی نہیں ہے. صحیح اسی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. لوگ کیور ہو رہے، ٹھیک ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے رہے ہیں. یہ بہت ہمیں خوشی، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک مجھے اتنا قلبی سکون، قلبی طمانینت ملتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے مثلا اس کے بارے میں بہت سے علماء نے رائے دی ہے کہ یہ ایک شفائی طاقت وہ واقعی اللہ کی طرف سے مثبت ہے. تو اس پہ یہ بالکل درست ہے، صحیح ہے، اور اس کا کرنے چاہیے، علاج کرنے چاہیے، ہاسپٹلز میں ہونے چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے. ابھی ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کالجوں میں پڑھایا جائے اس کو، اور ابھی بات چیت ہمارے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بس تو سمدا کا مطلب ہے لائف اینڈ ہیلنگ پاور، شفائی طاقت ہے. اور یہ ایسے اس لیے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی کہتے ہیں کہ یہ علاج کرتے ہیں اور یہ فوری اثر کرتے ہیں. اچھا، فوری اثر کرتے ہیں، اور اثر 100% ہوتے ہیں الحمدللہ اس کا. صحیح. اور یہ شفا کہتے ہیں، اس کی لیولز ہے، لیول 1 2 3 یا درجات کہہ سکتے ہیں. سادہ ہماری زبان میں درجات کہہ سکتے ہیں. درجہ اول لیول اس کے 4 ہیں یا 8 لیولز؟ تقریباً اس کی 14 لیول ہے. اچھا، 14 لیولز. لیکن چونکہ ابھی بھی ہمیں ملی ہے، جو میرے دو استادوں کی طرف سے جو مجھے ملی ہے، وہ اٹونمنٹ ابھی تک تقریباً 9-10 تک ملے مجھے ابھی تک جو اٹونمنٹ ملی. ابھی آگے ملیں گے انشاءاللہ تو میں ضرور لوگوں تک پہنچایا. ابھی 9 تک میں نے لیول 9 تک کروائی ہوئی. اچھا، ایسے بھی آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹس رہے کہ جنہوں نے 4 لیول سے زیادہ کیا، 6 لیول تک کیا یا 8 لیول تک کیا، اور اب خود کسی شہر کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا کسی محلے کے اندر اپنا انسٹیٹیوٹ بالکل ایسا ہے، کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، کر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں بھی کر رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں، اپنے جگہوں پہ کر رہے ہیں، اپنے کلینکس میں بنائی ہوئی، اپنے آفیسز میں الحمدللہ کر رہے ہیں لوگ. بلکہ دوسرے ممالک میں تو باقاعدہ طور پہ انسٹیٹیوشنز ہیں سمدا ہیلنگ انرجی کے نام سے، ذیل سائنسز کے نام سے. تو بڑے اچھے طریقے سے لوگ
لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے درد دکھ دور ہو رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے روحانیت سے، اتنے چیزوں سے ہم دور ہو گئے، یا ایسی طاقتوں کی جو میٹافزیکل پاورز ہے جو انسان کو اویئرنیس دیتے ہیں اپنے آپ کو جاننے میں، اللہ کی جو چھپی ہوئی نعمت ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہے، جو ان کو استعمال کرنے میں ایک ہیلپ ملتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا چونکہ دنیا ایسی ہو گئی کہ بہت سے یعنی ہم مادے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ درحال کے علاج اس چیزوں سے اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے کہ جتنی مضر اثرات میڈیسن کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر بھی آج کل تجویز کرتا ہے نیچرل طریقہ علاج، ابھی بھیجتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر جو ان سے علاج نہیں ہوتے، میرے پاس بھیجتے ہیں لوگوں کو، بہت سے ڈاکٹرز ہیں، بہت مشہور ڈاکٹر، مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں، اور وہ پورا یقین سے کہتے ہیں ان کو کہ ڈاکٹر سمد انشاءاللہ وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اللہ کا آپ کر لے، کسی طریقے سے، کسی روحانی طریقے سے آپ ان کے پاس جائیں۔ تو وہ جب آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی روحانی طریقہ ہے کہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں جو بھی ہو شفا ہے، اور شفا جو ہے نا شیطان کوئی غلط پاور نہیں دے سکتا ہے، صرف اچھا جو کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کر سکتا ہے، فرشتوں کی طاقت کر سکتے ہیں، اللہ کی جو قریب ہے جو روحانی طاقتیں ہیں وہ کر سکتا ہے، کوئی غلط چیز میں شفا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا تھا، ہمارے بہت سے پروگرامس جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس پہ اکثر جو کالرز ہیں وہ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روزگار پر بندش کر دی ہے، کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، صحیح، وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، خواتین کے فون آتے ہیں یا جو لڑکی ہیں ان کے والدین کے فون آتے ہیں صحیح کہ جی لڑکیوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پہلے بہت رشتے آتے تھے، لگتا تھا کہ بس اب کہیں نہ کہیں فائنلائز کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن عین موقع پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، پھر جو عالموں کو یا عاملوں سے رجوع کیا، ان کا کہنا ہے کہ یہ بندش کسی نے اس میں رکاوٹ ہے، بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہ جی رزق کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، کامیابیوں کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، شادی کے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں، سنبھلنے نہیں پا رہے ہیں، صحت کے حوالے سے سارے علاج کرا رہے ہیں، ٹیسٹ ہی کرا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس پر میں بات کروں گا، لیکن ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے۔ بالکل ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔